اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ مکاشفہ 3 کے ساتھ اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے۔ واو، بہت زیادہ دن نہیں گزرتے جب میں نے اپنی زندگی میں دعا نہ کی ہو کہ خدا میں دعا کرتی ہوں کہ تو دروازے کھول جو کوئی بند نہ کر سکے اور بند کر جو کوئی کھول نہ سکے۔ دروازوں کو زبردستی کھولنے میں اپنی زندگی ضائع نہ کریں۔ دوسرے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ ایسی چالیں چلیں تاکہ آپ کے لیے دروازے کھولیں۔ کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو استعمال اور کنٹرول کریں اور خدا کے ساتھ چلنے میں آپ کے لیے سمجھوتے کا باعث ہو، کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دروازے کھول سکتے ہیں۔ خدا پر بھروسہ رکھیں کہ وہ دروازے کھولے جو انسان نہ کھول سکے۔ کیونکہ میں بتا سکتی ہوں کہ جب تک خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ اب سب کچھ خدا کے کنٹرول میں ہے، وہ اپنی مرضی سے سب کرتا ہے، اور جو کچھ ہم کرنے والے ہیں یا منصوبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ فیصلہ وہی کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے نہیں ہو سکے گا۔ آپ دوبارہ کوشش کریں گے نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ جو احمق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4-5 دفعہ تو کوشش کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ میں یہ کروں۔ مجھے یعقوب 4 باب بہت پسند ہے، 13 سے 15 آیت پڑھیں گے۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ذرا سنو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے، اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، یعنی خداوند کی مرضی کو اول درجہ دیں گے۔ اب یہاں خدا کی الہی اور آزاد مرضی کی بات ہو رہی ہے جس پر ہم نے بات کی، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ واضح ہو جائے گا کہ اگر خدا قادر مطلق ہوتے ہوئے کسی کام کا اعلان کرتا اور فرماتا ہے تو کوئی چیز وہ کام ہونے سے روک نہیں سکتی۔ لیکن پھر ایک اور گہری بات ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے بعض دفعہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے خدا کی حلیم مرضی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا وہ ہونے دیتا ہے جو درست نہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ اس معاملے میں نہیں پڑتا۔ ہمیں یہ ایمان رکھنا ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ ہماری زندگی کے لیے اچھا منصوبہ رکھتا ہے، اور جب آپ بری طرح دکھ میں ہوں تو یہ مشکل ہوتا ہے۔ بات کرنا تو آسان ہے دکھ کی، لیکن جب آپ تکلیف میں ہوں تو جانتے ہیں کہ جذباتی تکلیف سے بڑھ کر کوئی اور تکلیف نہیں۔ میں شکست دل ہونے سے زیادہ جسمانی تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔ آمین۔ یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اسی وقت ہم اپنی دوائی لیتے ہیں اور ہم خدا پر بھروسہ کرتے اور نیکی کرتے ہیں، بھروسہ کرتے اور بھلائی کرتے رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہر بار آپ منزل تک جائیں گے، ہر بار آپ فتح مند ہوں گے۔ خدا نے لوگوں کو آزاد مرضی دی ہے۔ اب ایک اور چیز جو میرا ایمان ہے کہ بعض دفعہ خدا کرتا ہے، میں نہیں جانتی کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن میں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے، اور حقیقتاً جو کہنا چاہتی ہوں میں بہت سی آیات سے آپ کو ثابت کر سکتی ہوں، لیکن یہ سب کرنے کا اتنا وقت نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ بعض اوقات خدا ترک کرتا ہے اور ہم جو چاہتے ہیں وہ دیتا ہے۔ یہ اس کی کامل مرضی نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسے کہتا ہے کہ اچھا اگر تم واقعی سوچتے کہ تم یہ چاہتے ہو تو پھر میں اس کے لیے تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بعض اوقات یہی ایک راستہ ہوتا ہے جس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کی راہیں ہی آخر کار ہماری راہوں سے بہتر ہوتی ہیں، اور وہ واقعی راست تھا بھروسہ کرنے کے لیے۔
زبور 106 میں کچھ آیات ہیں جہاں لکھا ہے کہ اسرائیلیوں نے بیابان میں بڑی ہرس کی اور بجائے اس کے کہ خدا پر بھروسہ کرتے اپنے مطالبات کے لیے مسلسل اور مستقل اصرار کرتے رہتے، بجائے اس کے کہ خدا پر اعتقاد رکھتے، اور اس طرح خدا نے مراد تو پوری کر دی لیکن ان کی جان کو سکھا دیا۔ جانتے ہیں کہ یہ کتنا تکلیف دے کہ ہماری جان سکھی ہوئی ہو۔ بائبل میں کچھ ایسی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں جو شاید زیادہ سمجھ نہ آئے، لیکن یہاں دینے والے کی بات ہے اور یہ بتاتی ہے کہ جو شخص زیادہ دینے والا ہے اس کی جان فربا ہوگی۔ میں موٹے جسم کے بغیر تو کام چلا سکتی ہوں لیکن میں فربا جان پسند کروں گی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خوب سیر ہیں اور آپ ایسے ہیں جیسے ہر چیز بھرپور اور زندگی سے بھری ہوئی ہے، اور یہ لیکن مجھے سوکھی ہوئی جان پسند نہیں۔ میں ایسی پتلی، چھوٹی، لاغر اور قابل رحم جان پسند نہیں کرتی۔ اگر کبھی ایسے ہوں تو آپ وہ کرتے ہیں جو کرنے کا سوچا ہوتا ہے، لیکن اندر سے آپ ایسے ہوتے ہیں لاپرواہ۔ اچھا، اگر مجھ پر یقین نہیں تو جانیں اور اپنے طریقے سے کام کریں، اور پھر 2 سالوں بعد شاید میں پھر اس بلڈنگ میں آؤں، دوبارہ اس پر بات کریں گے۔ اور اپنی مرضی کے مطابق بیابان کا ایک اور چکر لگائیں اور چھوٹی سی سوکھی ہوئی جان پائیں۔ یسایہ 61 کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ جب میں اپنے سیکھنے کے سالوں میں تھی اور اپنے ماضی سے شفا یاب ہونے کے لیے ایمان رکھ رہی تھی کہ مجھے فتح حاصل ہو، تو یسایہ 61 کی 7ویں اور 8ویں آیات میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی، اور میں نے ان کو اپنے اندر خدا کے وعدے کے طور پر لیا۔ آج آپ کو اس کی ضرورت ہے تو یہ آپ کے لیے زبردست ہوگی، اور تمہاری خجالت یعنی پرانی شرم کا عوض یا بدلہ 2 چند ملے گا، یعنی اجر ملے گا۔ وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے، پس وہ اپنے ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے، یعنی ڈبل حصے کے مالک ہوں گے، اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی۔ اور پھر 8ویں آیت کے پہلے جملے میں لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں۔ خدا انصاف کا خدا ہے، اور اس لیے وہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر ہم سے بدسلوکی ہوگی، سنیں، اگر آپ کے ساتھ بدسلوکی ہوئی یا ہم سے زیادتی ہوئی اور بے جا استعمال ہوئے، محبت سے محروم رہے، یا ہمارا عزت و احترام نہ کیا گیا، تو خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہماری ماضی کی مشکلات کے بدلے دگنی برکت دے گا۔ ہم اس کی وجہ سے پرجوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو آیات پسند ہو، ہم صرف وہ نہیں لے سکتے۔ یہ ہماری بڑی مشکل ہے، اپنے لیے انتخاب کا پلان۔ اس طرح ہم مرکز کے 11ویں باب کی طرف چلیں گے، اور یہاں سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھیں گے۔ آئیں 22ویں آیت سے شروع کریں۔ یسوع نے ان سے جواب میں کہا، خدا پر ایمان رکھو، بھروسہ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے، بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ ہم اپنے پہاڑوں پر زور سے چلانا پسند کرتے ہیں۔ پہاڑوں میں حکم دیتی ہوں کہ اکھڑ جا۔ دگنی برکت، دگنی برکت، خدایا نازل کر، دگنی برکت، دگنی برکت۔ چوبیسویں آیت، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو، یعنی خود اعتمادی اور توکل سے کہو کہ وہ تم کو مل گیا ہے، اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اوہ ہاللیلویا، مجھے مل گیا، مل گیا، مجھے واقعی مل گیا۔ 25ویں آیت، اور جب کبھی بھی تم دعا کرتے ہو اور اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، یعنی چھوڑ دو، جانے دو۔
شکریہ. اس لیے ہم دگنی برکت اور انصاف کے لیے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کہ ہم نیکی کرتے ہیں. اور پوری دیانتداری سے یہ پیغام بہت اہم ہے. یہ بہت سادہ ہے لیکن یہ بہت ہی اہم ہے. صرف یہ نہیں کہ خدا پر بھروسہ کریں. اچھا میں خدا پر بھروسہ کرتی ہوں، میں بھروسہ کرتی ہوں. کیا آپ بھروسہ کر رہے ہیں اور پورا دن شکایت کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا پر بھروسہ کر رہے ہیں جس نے آپ کو دکھ دیا؟ اس کی آپ جوئی کر رہے ہیں؟ میرا مطلب یہ بہت ہی مزاحیہ بات ہے، لیکن اگر آپ اسے سنجیدگی سے لیں تو اسی وجہ سے لوگ کامیابیاں حاصل کرنے میں ناکام ہیں. آپ کو وہ کرنا ہے جو خدا کرنے کو کہتا ہے. ہم خدا کے ساتھ حصے دار ہیں. خدا کی حاکمیت اور ہماری ذمہ داری، انسانی ذمہ داری. میں بتاتی ہوں کہ میری ایک آنٹی نرسنگ ہوم میں تھی. میں نے ان کے لیے دعا کی، لیکن میں ان سے ملنے بھی گئی، دعا کی. ان کے بل بھی ادا کیے. مجھے ان کے پیسوں سے مطلب نہ تھا کیونکہ 10 سال پہلے ہی ان کے پاس کچھ نہ رہا تھا. جی میں دعا کر رہی ہوں. میں بتاتی ہوں کہ آفس میں ایک لڑکی ہے اور وہ اتنی مشکل میں تھی کہ اپنے گھر کا کرایہ ادا نہ کر سکتی تھی. میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں. کیا آپ نے سوچا کہ کچھ مہینے اس کا کرایہ ادا کر دیا جائے؟ اچھا، کتنی انوکھی سوچ ہے. جی میں کیوں اس کا کرایہ ادا کروں؟ جانتے کہ وہ پھر بھی گناہی میں ہے. وہ اس مشکل میں کیونکہ وہ اس کی حقدار ہے. خدا کی محبت ظاہر کرنا کتنا بڑا موقع تھا خدا کی محبت کو ظاہر کرنے کا. کتنا بڑا موقع تھا. خدا کی غیر مشروط محبت اور رحم دوسروں کو دکھانے کا کتنا عظیم اور بڑا موقع ہے. یہ سوچتے پر ہم بہت بڑی غلطی پر ہیں کہ خدا کی حاکمیت کا مطلب ہے کہ میں بس پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤں اور کچھ نہ کروں، لیکن صرف دعا کروں اور سب خدا کرے گا. بہت سی دعاؤں میں خدا ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور جو ہم نہیں کر سکتے خدا وہ ہمیشہ کرتا ہے. لیکن میرا پورے دل سے ایمان ہے کہ اگر ہم وہ نہ کریں جو ہم کر سکتے ہیں تو پھر خدا وہ نہیں کرے گا جو ہم نہیں کر سکتے. کیا آپ نے سنا؟ اگر میں کہوں کہ میں وہ نہیں کروں گی جو میں کر سکتی ہوں تو پھر خدا سے وہ کرنے کی توقع نہ کریں. میں نہیں جانتی کہ خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ حصے دار ہو، لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے. پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 9 آیت. خدا سچا ہے، یعنی قابل بھروسہ اور قابل یقین، اور ہمیشہ اپنے وعدوں میں سچا اور قابل اعتماد ہے، جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے. ہمیں حصہ لینا ہے. ہم تماشائی نہیں ہیں بلکہ حصہ لینے والے ہیں. آمین. اب ہم جسم کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے. ابراہیم اور سارہ جسمانی کاموں میں شریک ہوئے جب انہوں نے اسماعیل کے لیے ذہنی خیال گھڑنا شروع کیا. خدا نے انہیں یہ کرنے کو نہیں کہا تھا. یہ مکمل طور پر ایک انسانی خیال تھا اور اس کی وجہ سے خدا کے کیے گئے وعدے کے مطابق جو خدا نے کرنے کو کہا تھا انتظار کا وقت لمبا ہو گیا. یعنی جسم کے کاموں کی ایک الگ 20 حصوں کی سیریز ہے. لیکن میں اتنا کہوں گی کہ جسم کے کام مایوسی کے برابر ہیں. اس لیے جب بھی آپ مایوس ہوں تو یہ اس لیے ہے کہ آپ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو خدا نہیں کر رہا. جانتے ہیں کہ یہاں واقعی غلط فہمی ہو سکتی ہے. جیسے جی ہم دعا کرتے ہیں اور ہم اپنی مشکل خدا پر ڈال دیتے ہیں اور ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا خیال رکھے، لیکن اپنی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالنی. دیکھیں جیسے
کہ میں ابھی بھی چاہتی ہوں کہ جس حالت میں میری آنٹی ہیں ان سے بہتر ہو جائیں، لیکن دیانتداری سے میں وہ سب کر رہی ہوں جو میں کر سکتی ہوں۔ میرا مطلب جیسے کہ وہ شہر کے بہترین نرسنگ ہوم میں ہیں اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور پھر بھی ان کے کپڑے لانڈری سے غائب ہو جاتے ہیں، اور کسی نے ان کی شادی کی انگوٹھی چرا لی، اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے رہے، اور مجھے یہ پسند نہیں۔ یہاں یہ بات ہے کہ مجھے اپنی فکر اس پر ڈالنی ہے۔ مجھے کسی پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اداس اور مایوس ہونے کی۔ میں اپنی فکر اس پر ڈالوں، بھروسہ کروں، دعا کروں، لیکن پھر بھی اپنی ذمہ داری بھی پوری کروں۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ لہٰذا یہ دعا کا حصہ کہ ہمیشہ یہ کہیں، خدا اگر تو چاہتا کہ میں کچھ کروں تو مجھے دکھا، اور اگر کچھ ایسا ہے جو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو تو نہیں چاہتا کہ میں کروں۔ لیکن ہم اس میں خدا کے ساتھ حصے دار ہیں۔ جب نہمیہ اس دیوار کی تعمیر کر رہا تھا جو کہ گرائی گئی تھی، اور ان دنوں میں یہ دیوار بہت اہم ہوتی تھی کیونکہ یہ دشمنوں کو دور رکھتی تھی، جب وہ یہ دیوار یروشلم کے گرد دوبارہ بنا رہے تھے اور دشمن ان کے برخلاف ہوئے، میرا مطلب ہر چیز ان کے خلاف ہو گئی، اور جانتے ہیں جب بھی آپ کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دشمن ہمیشہ آپ کے خلاف کھڑا ہوگا، اور خاص طور پر جب آپ کچھ تعمیر کرتے ہیں، کسی زندگی کی تعمیر، شادی کی تعمیر، منسٹری کی تعمیر، یا جب کوئی نیا کاروبار تعمیر کر رہے ہوں، اور جب آپ تعمیر کرتے ہیں تو دشمن آ جائے گا۔ اور نہمیہ 4:9 میں لکھا ہے، پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلے میں پہرا بٹھائے رکھا۔ اس لیے مجھے بہت پسند ہے کہ انہوں نے دعا کی، لیکن سپاہیوں کو پہرے کے لیے بٹھایا تاکہ دشمنوں کو دیکھتے رہیں۔ وہ دعا کر کے سو نہیں گئے تھے، جیسے کہ اب باقی کچھ نہیں رہ گیا کرنے والا۔ وہ جاگتے رہے، اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں خدا کی طرف سے بہت بڑا پیغام ہے کہ جاگتے رہو، چوکس رہو، پہرا دو، دعا کرو، محتاط رہیں، ہر وقت سرگرم رہیں، کیونکہ تمہارا دشمن ابلیس گرجتے ہوئے شیر ببر کی طرح دھاڑ رہا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے کہ کس پر جھپٹے اور چیر پھاڑ کھائے، اور ہمیں بلند آواز سے اور واضح طور پر کہنا کہ میں اس کا شکار نہیں بنوں گی۔ سوئے ہوئے مسیحو جاگو۔ میں ان آیات کی طرف نہیں جا رہی جن سے آپ واقف ہیں، لیکن میں بہت حیران ہوں کہ خدا جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ہماری شراکت چاہتا ہے۔ جانتے ہیں کہ آپ یہاں آج صرف ایک تقریب میں ہی نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ خدا آپ کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آمین۔ خدا آپ کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے، اور اگر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جنگ میں ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یوحنا 11واں باب 32ویں آیت سے 41ویں آیت تک، جب یسوع لازر کو مردوں میں سے جلانے والا تھا، بہت دلچسپ آیات ہیں۔ سب سے پہلے اس نے کافی انتظار کیا کہ لازر مر جائے، اور پھر اس نے اس سے بدبو آنے کا انتظار کیا۔ جی ہاں، جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ پھر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ خیر، اب تم کچھ نہیں کر سکتے، وہ مر چکا ہے اور بدبو آ رہی ہے۔ یسوع جانتا تھا کہ وہ اسے مردوں میں سے جلانے والا تھا۔ اس سے زیادہ کچھ اور بہتر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ لوگوں سے کہتا ہے، وہ چاہتا تھا کہ وہ حصہ لے۔ اب تم پتھر کو ہٹاؤ۔ اگر وہ اسے زندہ کرنے والا تھا تو کیا وہ پتھر کو سوراخ سے ہٹا نہیں سکتا تھا؟ میرا مطلب ہے آئیں مل کر ایک بڑا کام کریں۔ کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ آپ میں سے کچھ اپنے معجزے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن پتھر نہیں ہٹا رہے۔ شاید یہ تلخی کا پتھر ہے، شاید یہ آپ کے گھر میں ہر وقت اختلاف کا پتھر ہے، شاید یہ اختیار والوں کے خلاف بغاوت کا پتھر ہے،
شاید جو لوگ آپ سے اتفاق نہیں کرتے ان کی طرف تنقیدی اور عدالتی رویے کا پتھر ہے. شاید یہ اپنی بہن سے حسد کا پتھر ہے جو کہ آپ کے مقابلے میں بہت اسمارٹ اور خوبصورت ہے. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا کے وسیلہ سے بھروسے کے ساتھ اور شکر گزاری نیکی کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں پریشان نہ ہو، دعا کریں اور شکر گزار ہوں. اگر آپ خدا سے امید کرتے ہیں کہ وہ کچھ کرے تو ہر ایک چیز پر شکر گزار ہوں جو اس نے پہلے ہی سے کیا ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر ہم اس پر بڑبڑائیں تو خدا ہمیں مزید کیوں دے کہ ہم اس پر بھی ناخوش ہوں. اور اب متی 25ویں باب کو کھولیں. بائبل میں متی 25ویں باب کو بہت ہی اہم باب خیال کیا جاتا ہے جو کہ بہت سے سبق سکھاتا ہے. پہلی آیت سے 13ویں آیت خاص طور پر بہت اہم ہے اور میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ایک ایک آیت پڑھ سکوں، لیکن پہلی آیت میں اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 قواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشعلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی، اور یہ ہم ہیں. ہم دلہا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم سب کے پاس مشعلیں ہیں، ہمارے پاس روشنی ہے. ان میں سے 5 بے وقوف تھیں اور 5 عقل مند اور سمجھدار اور دانشمند تھیں. ہر کوئی ایماندار حکمت سے نہیں چلتا. آمین. جانتے کہ ہم نے پچھلے 20 سے 30 سالوں میں اس بارے میں بہت سیکھا ہے کہ مسیح میں ہم کیا ہیں، اور لوگ خوش ہوتے ہیں جب انہیں سکھایا جاتا ہے کہ وہ مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں، لیکن جانتے ہیں مسیح کی راست بازی کو ابھی بھی ہمیں اپنی گندگی سے نکالنا ہوگا. آمین. اچھا، میں تو مسیح کی ہم میراث ہوں. مسیح کے ہم میراث کو پھر بھی کام پر جانا ہوگا. اس لیے آپ صرف پوری زندگی دعا ہی نہیں کر سکتے. آپ دعا کے بغیر زندہ رہنا نہیں چاہتے. دعا کے بغیر کوئی کام نہ کریں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا آپ کو طاقت دے گا کہ آپ عمل کر سکیں. آپ خدا کے ساتھ حصے دار ہیں، آپ خدا کے ساتھ شراکت میں ہیں. جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشعلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا. تیل روح القدس کو ظاہر کرتا ہے، اس کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. آئے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو ہم اپنی زندگی میں پوری کوشش سے روح القدس کے ظہور کے لیے کر سکتے ہیں. وہ سب کرنا ہے جو ہم ممکنہ طور پر کر سکتے ہیں. لیکن اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی. آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دولہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو. عقل مند کنواریاں بے شک تیار تھیں اور بے وقوف کنواریاں تیار نہ تھیں. مجھے یہ بہت پسند ہے. اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو. جو کچھ نہیں کرتی تھی، ہمیشہ دوسروں سے اپنی دیکھ بھال چاہتی تھی. پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے. اس نے جواب میں کہا، میں تم کو نہیں جانتا. صرف اس لیے کہ آپ چرچ جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خدا کو جانتے ہیں. آپ خدا کے بارے میں جانتے ہیں پر خدا کو نہیں جانتے. خدا کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ وقت گزاریں اور اس کے ساتھ حصے دار بنیں. 13ویں آیت کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں کہ پس جاگتے رہو، یعنی پوری کوشش سے متوجہ رہو، محتاط اور سرگرم رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو. یہ سست اور نیم گرم مسیحی ہونے کا وقت نہیں ہے. یہ وقت ہے کہ صبح سویرے اپنے بستروں سے باہر نکلیں. میں ایک کتاب ختم کر رہی ہوں جو اگلے سال آئے گی. اس سال نہیں بلکہ اگلے سال آئے گی. اس کا نام ہے دن کو پکڑو. کیونکہ میرے خیال سے مسیحوں کے لیے یہ وقت ہے کہ صبح سویرے بستروں میں سے نکلے اور کہیں کہ یہ دن مجھ پر اختیار نہیں رکھے گا، بلکہ یہ وہ دن ہے جو خدا نے بنایا جس پہ میں خوش اور مسرور ہوں گی. یہ وقت ہے کہ اپنی مرضی استعمال کرتے ہوئے خدا کی مرضی کا انتخاب کریں.
وہ لوگ ہوں جیسا خدا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے ہمیں لیس کیا ہے۔ خدا پر بھروسہ کریں کہ وہ آپ کے لیے دروازے کھولے جو کوئی انسان کھول نہیں سکتا، لیکن یہ بھی جانیں کہ خدا نے جو کچھ ہمیں کرنے کو کہا ہے وہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم لاپرواہ ہو کر نہیں بیٹھ سکتے تاکہ کچھ بھی نہ کریں، لیکن دعا کریں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کی ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جو خدا کہتا ہے کریں، باقی سب وہ خود کرے گا۔